اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ تمام محبت کرنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو بندہ ناچیز کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 118 کے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی مالک کی توفیق سے سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جاہل لوگ جو تھے، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا اور ہمیں کوئی نشانی ملے، اور اس کے اگلوں نے بھی ایسی باتیں کہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن یقین والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا، اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہر بندہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے؟ آج کے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس بات کو آج دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا اس کا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے؟ اللہ سے ہر بندہ گفتگو کر سکتا ہے؟ اور کون کون سی شخصیات ہیں جو اللہ سے گفتگو کر سکتی ہیں ڈائریکٹلی طور پہ؟ تو اس میں ہم خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عالم و جاہل، حماقت اور بے دینی میں ایک دوسرے سے یہ لوگ بڑھ گئے ہیں۔ کافر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ گئے ہیں، اور ان کے علماء نے تو رب کی اولاد بھی مان لی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیہ کریمہ میں اس کے دلائل سے جو ہے وہ بات روز روشن کی طرح واضح کی تھی، جو ہم نے پیچھے دلائل پیش کیے تھے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے، اللہ فرما رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر یہ انہوں نے الزام تراشی کی ہے اور کفر کی وادیوں میں چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو حد کر دی، اگر آپ سچے رسول ہیں تو خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ بالمشافہ آمنے سامنے ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ فرما رہے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ بغیر واسطے کے جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا، کر تو سکتا ہے لیکن آپ تاب نہیں لا سکتے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنے واسطے درمیان میں کیوں ہیں؟ اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اگر اللہ ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہم آپ کو مجبوراً مان لیں؟ حالانکہ نشانیاں تو بہت ساری تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی نشانیاں دکھائیں آپ کو۔ آپ سرکار نے کفار کو کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس موڑ دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا، پیارے آقا علیہ السلام کے حکم سے درخت چل کے آنا شروع ہو گئے۔ تو کتنی نشانیاں تھیں اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی تھیں اور کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کتنے کثیر معجزات ہیں، بلکہ ہم تو یہاں پہ کہیں گے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کے آیا۔ ہمارا نبی میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ معجزہ ہی معجزہ بنایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام چلنا معجزہ، سونا معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ، پکڑنا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کی ہر ادا معجزہ تھی۔ لیکن وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے دیکھیں نا، یہاں پہ چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے 2-4 دن نہ کھائیں، کھانا نہ کھائیں، کوئی غذا نہ کھائیں تو ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا لگاتار نہیں کھایا۔ اور یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امام سیوطی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی میں 40 کلو یعنی کہ 1 من غذا کھائی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم جو ہے وہ دنوں میں منو من کھا جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایکسپلین کرتا چلوں۔ اصل میں کفار نے جو ہے وہ مادہ ظلمت کو دیکھا، وہ مادہ ظلمت میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھا، جیسے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے، حضور نبی کریم تاجدار کائنات کو بھی پسینہ آیا، تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری طرح ہے، ان کو بھی پسینہ آ گیا، ہمیں بھی پسینہ آ گیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پسینہ آتا ہے یہ ہماری طرح ہے۔ لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو بھی تھے، انہوں نے یہ دیکھا پسینہ تو آتا ہے لیکن پسینے سے خوشبو کتنی آتی ہے۔ حضرت ام سلیم جو ہے یہاں پہ بیان کرتی ہیں
ایک مرتبہ بیٹی کی شادی کے اوپر خوشبو کی ضرورت پڑی آپ کو، تو آپ حضور تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئیں تو آ کے عرض کیا حضور خوشبو کی ضرورت ہے۔ کتب کثیر میں اس کو روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چمڑے کے گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شیشی ہے آپ کے پاس؟ تو ام سلیم جو تھی وہ شیشی لے کے آئیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اطہر سے اپنا پسینہ مبارک جو تھا وہ بھر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ تو دور دراز میں جو خواتین و حضرات آئے ہوئے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پسینے کی جو خوشبو تھی جب انہوں نے سونگھی تو پوچھنے لگی حیرت زدہ ہو کے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ خوشبو نہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارکہ ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بہرحال یہاں پہ میں جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے منبع کمالات تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبع کمالات تھے، لیکن انہوں نے اس کمالات کو دیکھا نہیں، جانچا نہیں۔ تو یہاں پہ سوال کر دیا کہ ہم آپ کو کیسے مانیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، جبکہ سب سے بڑی نشانی تو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تھی، برہان تھی رب کی میرے آقا علیہ السلام، دلیل تھی رب کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دیکھیں نا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور دلیل اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ میں نے تحدیث نعمت کے طور پہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ایک دو مثالیں پیش کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا منبع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی مثال تحدیث نعمت کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جیسے زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، چشمے سے پانی نکل سکتا ہے، زمین سے پانی ہر کوئی نکال سکتا ہے، لیکن اپنی انگلیوں سے پانی کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہ معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کائنات نے عطا فرمایا تھا۔ اس سے بڑا اور کمال، اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوتی کفار کو کہ جس کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کمال کی، اور جنہوں نے ساری خبریں دے دی، واقعہ معراج ہوا جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان مبارک سے ڈائریکٹلی طور پہ رب کو دیکھا، تو پھر اس سے بڑی اور کمالات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو پتہ چلا یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ نشانی تو تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کی شکل میں، وہ جو نشانی رب العالمین نے بھیجی تھی اس کو نہ مانا انہوں نے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نیا سوال نہیں ہے جو آپ سے کر رہے ہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء سے بھی کفار نے ایسا سوال کیا تھا، ایسی خرافات جو تھی وہ اگلی تھی انہوں نے کہ اگر ہر شخص کہ رب ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ تو محبوب آپ سے بھی یہ سوال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ اگر ہر بندہ، ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی قابلیت رکھتا تو پھر دنیا میں انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہ رہتی۔ اگر ہر بندہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیتا، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا، تو پھر ہر بندہ حلال اور حرام کی تمیز مال کے کائنات سے پوچھ لیتا، عبادت کے مسائل پوچھ لیتا، ہمسائے کے مسائل پوچھ لیتا، ریاضت کے مسائل پوچھ لیتا، حج زکوٰۃ روزہ، سارے مسائل ڈائریکٹلی طور پہ رب سے پوچھتا، تو پھر کیا ہوتا؟ انبیاء کی ضرورت نہ رہتی۔ تو یہاں پہ رب نور ہے، یا اب اس کا سوال کا جواب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور انسان چونکہ مادی ہے تو مادہ جو ہے ظلمت ہوتا ہے، تو ظلمت جو ہے کیوں کر ممکن ہے کہ نور تک پہنچ سکے؟ ظلمت ڈائریکٹلی طور پہ نور تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے کہ اس کی دو مثالیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کی مثال ہے، جنہوں نے کہا تھا قوم نے کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے موسیٰ ہمارا رب، آپ کا رب جو ہے ہمیں اپنا دیدار کرائے گا تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیری قوم نہیں دیکھ سکتی۔ تو دیکھیے رب نے اپنا جلوہ درخت میں ڈالا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو تھے وہ مر گئے، جل کے خاک ہو گئے، رب کو نہ دیکھ سکے۔ تو اگر وہ انسان، یہ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جو اعتراض کرنے والے کہ ان کے بڑوں نے پہلے سوال کیا تھا وہ نہ دیکھ سکے، موسیٰ کلیم اللہ کے جو امتی تھے وہ نہ دیکھ سکے، حالانکہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے، وہ نہیں دیکھ سکے۔ تو جب ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ پھر وہی دیکھے گا نا جس کو رب نے ظلمت کا مادہ نکال کر اس کو عالم انوار عطا کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مادہ ظلمت سے نکال کر عالم انوار میں لاتا ہے اور اس کے سر پر پھر نبوت کا تاج پہناتا ہے، اور پھر اسے بلا واسطہ یا بالواسطہ ملائکہ ان سے آ کے کلام کرتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ بھی نور ہیں، تو پھر وہ ان سے بالمشافہ جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، بغیر واسطے کے پھر کلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک
बशरियत होती है। जैसे कि हर इंसान के अंदर रूह जो है अल्लाह ने फूंकी है वो नूरी है, तो ऐसे ही अम्बिया अलैहिस्सलाम की दो हालतें हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ तीन होती हैं। जैसे सूफिया, क्योंकि हम सूफिया की तफसीर कर रहे हैं, तो सूफिया फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीन हालतें हैं। एक सरकार की नूरानी बशरियत है, एक नूरानियत है, और एक सरकार अलैहिस्सलाम की हकीकत है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम अपने उम्मे हानी के घर से मस्जिद जो है वो अक्सा तक गए थे, तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की बशरियत थी। तो मस्जिद अक्सा से लेके आसमानों की बुलंदियां तक, सिदरतुल मुंतहा तक भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये नूरानियत थी। और फिर नूरानियत भी नीचे रह गई, क्योंकि जबरील भी नूर है तो सरकार अलैहिस्सलाम भी नूर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि सिदरतुल मुंतहा तक नूरानियत थी, और उससे आगे सिदरतुल मुंतहा से ला मकान की बुलंदियों तक मेरे आका अलैहिस्सलाम की हकीकत गई है। तो सरकार की फिर जो है वो हैयत के तीन हिस्से हैं, एक बशरियत जो बेमिसल है, एक नूरानियत जो बेमिसल है, एक हकीकत मुहम्मदिया। मेरे आका ने फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और यहाँ पे एक बात मैं मसला अर्ज करता चलूँ कि जो सरकार की बशरियत है वो भी बेमिसलो बेमिसाल बशरियत है। मेरे आका की बशरियत जैसी किसी की बशरियत नहीं है। इसकी मिसालें भी समात फरमा लें, जैसे कि एक पसीने की खुशबू जो है वो हमने मिसाल पेश की। दूसरा ये कि हम देखें तो आगे देखते हैं, हम देखें आगे देखते हैं, अगर हम पीछे देखना तो अपना चेहरा घुमा के पीछे करना पड़ेगा। तो नमाज बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। नमाज से फारग होकर मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा आपने रुकू सजूद में खशू खुजू पैदा किया करो, क्योंकि जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे पीछे भी देखता हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है। और दूसरी एक मिसाल मैं मुख्तसर सी अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने कि मेरे आका अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज अदा फरमा रहे हैं, मेरे आका अपना हाथ मुबारक ऊपर ले गए। तो ये गालबन हमने पिछली वीडियोज़ में बयान भी किया, लेकिन तहदीस नेमत के तौर पर हम मौजू के हवाले से बयान कर देते हैं कि आका ने अपना हाथ मुबारक उठाया और जन्नत में ले गए। तो सहाबा ने नमाज से फरागत पाकर पूछा हजूर क्या ये नमाज में नहीं सुन्नत है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैंने अपना हाथ उठाया था और जन्नत में ले गया, और मैंने चाहा कि अंगूरों का खोशा तोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये तुमसे ख़त्म नहीं होगा। तो हम जो है अपना हाथ उठाते हैं तो कहाँ तक ले जाते हैं? जितना हमारी हाइट है, जितना हमारी हाथ की वुसअत है वहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत है तो वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। आप खड़े मुसल्ले पे हैं, लेकिन हाथ कहाँ पे ले गए? जन्नतुल फरदौस में ले गए। तो यहाँ पे जो अर्ज़ करने का मकसद है वो ये है कि नबी की दो हालतें होती हैं। अब सवाल ये था कि रब से डायरेक्ट कौन मुलाकात कर सकता है, रब से कौन डायरेक्ट कलाम कर सकता है? अगर हर बंदा कलाम कर सकता तो फिर मूसा कलीमुल्लाह के जो उम्मती थे वो जलकर खाक ना हो जाते और फिर अंबिया की ज़रूरत ना रह जाती। तो यहाँ पे एक मुख्तसर सी मिसाल में हम आपके सामने अर्ज़ करते हैं जो सूफिया ने बयान फरमाई है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया के ऊपर नूरानियत गालिब आती थी और फिर बशरियत थी। तो यहाँ पे हम अपने नबी करीम आका अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात गए तो वहाँ पे भी नूरानियत गालिब थी, हकीकत मुहम्मदिया गालिब थी। तो नबी जो होता है वो नूरानियत जब उसके ऊपर गालिब होती है तो फिर रब से हम कलाम होता है, रब से फिर वो कलाम करता है, अहकामात रब से लेता है। जब रब से वो अहकामात लेता है नूर बनकर लेता है और आगे बशर बनकर अवाम को, कौम को डिलीवर करता है, राया को डिलीवर करता है, अपनी कौम को डिलीवर करता है, उम्मत को डिलीवर करता है। तो यहाँ से पता चला कि अगर डायरेक्टली तौर पे अगर कोई देख सकता है तो वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम है। अगर हर बंदा रब से डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकता तो फिर अंबिया की ज़रूरत बाकी ना रह जाती। तो यहाँ से जो अगला इसको हम लेके चलते हैं, अल्लाह फरमाए ये बेवकूफ़ जो है वो मादे जुल्मत से तो क्या मादे तरीकी मादे से भी ना निकल सके। यानी कि जो इनका अल्लाह फरमा रहा है जो मादा जुल्मत होता है ना, ये तो दूर की बात है, ये तरीकी ये कुफर से तो निकल नहीं सके। और फिर बात कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे डायरेक्ट कलाम क्यों नहीं करता? तो ये रब से कलाम करने का हौसला कैसे कर सकते हैं जो कुफर में है? और इसकी मिसाल ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा ये कहे मैं बीमार हो गया हूँ, मैं खुद ही अपना इलाज करूँ, तो डॉक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं है, हकीम की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हाकिम बादशाह की राया कहे हमें ज़रूरत नहीं है। तो हर शख्स अगर हकीम और हाकिम बन जाए तो फिर राया कौन बनेगा? बीमार कौन होगा? मरीज कौन बनेगा? तो ना हर बंदा डॉक्टर बन सकता है, ना हर बंदा कोई जो है वो हकीम बन सकता है। तो ये नादानी है और जहालत पे मबनी गुफ्तगू है। जैसे कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम को दरमियान में जो है वास्ता है रब से गुफ्तगू का, तो ऐसे ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए एक शेख की ज़रूरत होती है, एक पीर तरीक़त की ज़रूरत होती है। उसके बगैर इंसान दरबार रिसालत तक रसाई मुमकिन नहीं कर सकता। तो ये मामला जो है हर बंदा डायरेक्टली तौर पर उस निहिज तक नहीं पहुँच सकता, उस मामले तक नहीं पहुँच सकता। उसको दरमियान में वास्तों
چیزوں کی ضرورت ہوتی ہی ہے اور اس کے بغیر یہ راستہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، ایک ملحد تھا، کسی بزرگ سے بولا کہ مجھ کو خدا دکھا دو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے واقعہ سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک ملحد تھا، اس نے کہا جی ہمیں خدا دکھاؤ تو ہم پھر مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کون سا مشکل ہے، ہم آپ کو خدا دکھا دیتے ہیں، لیکن پہلے شرط ہے ہماری، جو ہم کہیں گے وہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی کریں۔ آپ بزرگ جو تھے، جب دوپہر کا سورج جو ہے وہ پورے آب و تاب سے چمکنے لگا تو اس نے کہا جی بتائیے۔ تو بزرگوں نے کہا آپ ایسے کریں، سورج کی طرف منہ کر کے اپنی آنکھیں کھولیں، تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہم کریں گے۔ جب اس نے سورج کی طرف چہرہ کیا تو وہ آنکھیں بند کرنے لگا، تو بزرگوں نے اس کو زوردار تھپڑ لگایا، کہا تو اپنی آنکھیں کیوں بند کر رہے، آنکھیں کھول۔ اس نے کہا اتنا بڑا سورج ہے اور اتنی روشنی تیز ہے، میں آنکھیں کیسے کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا اب تجھے تیرا جواب مل گیا ہے کہ آفتاب کو رب کے نور سے کوئی نسبت نہیں ہے، وہ تو رب السماوات نور السماوات والارض ہے، اور سورج جو ہے اس کا پرتو بھی نہیں ہے، اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اربواں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو جب تو سورج کے سامنے اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، سورج کے سامنے اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر رب کو کیسے دیکھ سکے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہر بندہ ڈائریکٹلی طور پہ رب کو نہیں دیکھ سکتا، تو نہ ہر آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو اے نبی، اللہ فرما رہا ہے ان کفار کی زبانیں اور زمانہ مختلف ہے، مگر دل سب کے یکساں ہیں، سب پر کفر کا یکساں غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ان کا زمانہ مختلف ہے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن اندر سے یہ ایک ہی ہیں۔ اور رہا ان کا دوسرا اعتراض، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سچا ہونے کی سادہ نشانیاں بھیجی، جو ہم نے اوپر دی ہیں۔ آیا کریمہ میں تھا کہ اللہ ہمیں کوئی نشانیاں عطا کرتا، تو اس کی کئی نشانیاں ہیں، کئی معجزات ہیں جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ بہت سارے معجزے ہیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کے آیا۔ ہمارا نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلام مقدس جو ہے، دنیا کی کوئی کتاب جو ہے حرف با حرف لفظ با لفظ کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا، لیکن کلام مقدس جو ہے، جو قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، آج 7 سال کا 10 سال کا بچہ بھی ہے تو اس کی زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں آئے گی، حرفوں کی غلطی تو درکنار ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ میرے آقا علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اور اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا قائم ہے، آپ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، آپ ہیں تو دنیا قائم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم تفسیری معاملات صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔